مقام صحابہ سے واپسی پر حضور نے فرمایا علی گود بچھاؤ، آرام کرنا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ایمان سے بتانا، آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سو رہے ہیں عصر کے بعد، اس میں کوئی حکمت تھی؟ ورنہ وہ سوتے نہیں جو آتے ہیں جگانے کے لیے، وہ سوتے نہیں جو آتے ہیں جگانے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آرام کرنا ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا آقا میں نے نماز عصر نہیں پڑھی لہذا جلدی جلدی اجازت دیں، بس 2 منٹ کے اندر میں عصر تو پڑھ لوں، مختصر سی نماز ہے عصر، میں یہ جلدی جلدی پڑھ لوں، آقا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ علی نے یہ نہیں کہا، کیوں؟ آج حضور نے جو فرمایا علی آرام کرنا ہے، آج علی کو بھی پتا تھا آج جو فرمایا جا رہا ہے کوئی راز ضرور ہے، کوئی حکمت ضرور ہے، آج کوئی وجہ ضرور ہے۔ علی کو پتا تھا آج عشق کا امتحان ہونے والا ہے۔ علی نے عرض کی آقا میں اگرچہ عبادت خدا کا عاشق ہوں پر آقا چہرے ودھا کا زیادہ عاشق ہوں، چہرے رسول اللہ کا زیادہ عاشق۔ آج حضور نے بھی آزمانا تھا نا کہ میں جب آنکھیں بند کر لیں کہ جب آنکھیں بند ہوں گی، ہائے ہائے، حضور دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ آنکھیں بند کر لیں کہ جب آنکھیں بند ہوں گی بعد از وصال۔ یہ مجھے اہمیت دیتے ہیں یا دین کا نام لے کر صرف دین کو، صرف نماز کو، دین کا نام لے کر صرف روزے کو اہمیت بڑھائیں گے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی؟ حضور کی بات آئے گی تو بس ہماری طرح ہی ہیں، ہماری طرح ہی تو ہیں، ہمارے جیسے ہی تو ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت مولا علی کر حضور ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سرکار سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، میرے آقا کو وضو ہی نہیں کرنا پڑتا، میرے آقا کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، حضور بے وضو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار تشریف فرما ہوتے، نیند میں ہوتے، آرام میں ہوتے، حضور اٹھتے، فرمایا وضو نہیں کرتے، حضور نماز شروع فرما دیتے۔ کیوں؟ وہ سوتے نہیں جو آتے ہیں جگانے کے لیے۔ اور حضور نے خود بھی فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، جب میں رات کو سوتا ہوں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو مجھ مصطفیٰ جیسا ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق فری صاحب دورانی، حضرت مصطفیٰ، فرمایا بد نصیبی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے جو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہے۔ میرے نبی نے صوم وصال رکھا، لگاتار روزہ، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، بخاری، مسلم، مشکات، یہ حدیثیں اٹھاؤ، نبی پاک نے کن کو فرمایا؟ صحابہ کو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ مصطفیٰ کی مثل ہو، میری مثل ہو، میری مثل، توجہ، ایکم مثلی، تم میں سے۔ اور یہ بھی بخاری ہے کہ نبی پاک کے صحابہ ایک مد جو صدقہ کریں، آج کا امتی احد پہاڑ کے سونے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، سونا صدقہ کرے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے 1 مد یعنی 1 کلو یا آدھا کلو جو کے صدقے کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکتا، اس کا صدقہ صحابی کے صدقے جیسا نہیں۔ میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا کون ہے تم میں سے جو مجھ مصطفیٰ جیسا ہو؟ تو آج ہم اگر کہیں حضور عصر کے بعد روزانہ، عصر کے بعد روزانہ ہم عصر کے فرض پڑھ لیں، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد ہم نفل نہیں پڑھ سکتے، حضور روزانہ نفل پڑھتے، روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر آئے، حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بعد السلام،
جی سلام سے حضور فارغ ہوئے. حضرت ابن عمر نے ہاتھ رکھا, حضور نے مڑ کر دیکھا. صحابی نے عرض کیا آقا ہمیں تو روکتے ہیں کہ عصر کے بعد نفل نہ پڑھو, آقا آپ تو پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا لستو کا احد منکم, حدیث کے لفظ ہیں, فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو میرے جیسا ہو, تم میں سے ایک بھی نہیں ہے جو مجھ مصطفیٰ جیسا ہو. فرما رب نے مجھے بے نظیر و بے مثال بنایا ہے. اس لیے تو حضور کو رب نے دو لباس عطا فرمائے, ایک لباس بشری ہے, ایک لباس نوری ہے. جو لباس بشری دیکھ کر بھول جاتا ہے, لباس بشری دیکھ کر بھول جاتا ہے میری طرح تو کھانا کھاتے ہیں, میری طرح تو سوتے ہیں, میری طرح تو اٹھتے ہیں, میری طرح کاروبار کرتے ہیں, میری طرح شادی کرتے ہیں, میری طرح بچے جنتے ہیں, اپنے جیسا سمجھ کے اہمیت کو گھٹایا. تو رب نے فرمایا پیارے یہ تیری قدر نہیں جانتے, تو لباس بشری پہن کے آیا, یہ تجھے اپنے جیسا سمجھنے لگے, ذرا آن اللہ مقام پہ لباس نوری بھی پہن لے. اور فرش زمین پہ چل کے انہیں دکھایا ہے, ذرا عرش بری پہ چل کر بھی دکھا دے, پتہ چل جائے گا کہ تیرے جیسے ہیں کہ نہیں. ان نالیکوں کو بتا دے زمین پہ چلوں تو یہ لباس بشری ہے, عرش بری پہ چلوں تو یہ لباس نوری ہے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. علی نے کیا عرض کی, علی نے کہا آقا ہم دین کا نام لے کر آپ کی ذات کو نہیں چھوڑنے والے, کہ دین کا نام لیں اور آپ کی ذات کو چھوڑ دیں. علی نے گود بچھا دی, نبی پاک نے سر رکھا, کیونکہ علی کو پتا تھا عبادتیں بعد میں ہیں, حضور کا آرام پہلے ہے. حضور کا آرام پہلے ہے. نماز بھی عصر, حافظوا علی الصلوات الوسطی, اللہ فرماتا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو, اس کو نہیں چھوڑنا. پر علی نے گود بچھا دی, حضور آرام فرما ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. علی کی نماز ہو گئی فوت, حضور اٹھے, حضور نے علی کو دیکھا, علی کے چہرے پہ کچھ ملال ہے. حضور نے فرمایا علی کیا ماجرا ہے؟ عرض کی آقا آپ آرام فرما تھے, میں نے عصر نہیں پڑھی تھی, آقا اس وجہ سے تھوڑی بے چینی ہو گئی ہے. حضرت علی کو حضور نے فرمایا علی اب یہ بتا قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا, قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ عرض کی آقا جیسے آپ کا حکم, قضا بھی پڑھ سکتا ہوں. حضور نے فرمایا علی میری وجہ سے نماز قضا ہو اور پھر قضا پڑھے تو پھر ہمارے ساتھ یاری کا کیا فائدہ؟ لوگ کہیں گے دیکھو نبی کے آرام کے لیے گود بچھائی تھی, نبی سو گئے تھے, عصر علی کی فوت ہو گئی تھی. علی اگر یہی بات برقرار رہے تو قضا پڑھ لے. اچھا ایمان سے بتانا قضا ادا ہو سکتی تھی نا, قضا بھی پڑھی جا سکتی تھی. پر حضور نے فرمایا علی کل کنا کوئی یہ نہ کہے بدبخت کہ نبی کی خاطر نماز قضا ہو گئی تھی تو علی نے قضا ہی پڑھی تھی, علی آج ادائی پڑھوانی ہے. حضور کھڑے ہوئے, حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم اے اللہ ان علی فی اطاعتک و اطاعت رسولک, علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رب سوتا ہے؟ رب سونے سے پاک ہے. تو رب کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اور میں نے کہا مولانا آج تب بھی سمجھے نہیں ہے, رسول اللہ کی بات ہی خدا کی بات ہے, رسول اللہ کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے, رسول اللہ کی اتباع ہی خدا کی اتباع ہے, اس کو کبھی جدا نہ کرنا. حضور نے جب دعا کی تو یہی فرمایا تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ شمس, اب سورج تو لوٹا دے. اللہ نے فرمایا محبوب دعائیں نہ کر, اشارہ کر. یہ سورج میرا ہے پر غلام تو تیرا ہے. سورج رب کو سجدہ کر رہا تھا, حضور نے اشارہ کیا, رب نے سورج واپس موڑا, عصر کے مقام پہ سورج آیا. اب علی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے. صدیق نماز پڑھے تو سورج کو دیکھے, فاروق نماز پڑھے تو سورج کو دیکھے, عثمان نماز پڑھے تو سورج کو دیکھے. آج علی نماز پڑھتا ہے, سورج علی کو دیکھتا ہے, سورج علی کو دیکھتا ہے کہ کب علی کی نماز پوری ہو اور پھر ڈوب جاؤں.
واہ علی تیری عظمت پہ قربان. علی نے بتا دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ارے ہم نے قرآن پڑھا ہے, قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے, عبادت خدا بعد میں ہے. عبادت خدا بعد میں ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کا ادب, حضور کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا